السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ نے ہمارے پچھلے پروگرام میں دیکھا ہے کہ ہم نے اپنے قاری صاحب کا تعارف کروایا تھا تاکہ آپ سب جان سکیں کہ جو ہم اپنے قاری صاحب سے معلومات لیتے ہیں وہ سب اتھینٹک انفارمیشن ہوگی انشاءاللہ۔ اپنے پروگرام کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم اپنے قاری صاحب سے جمعے کے بارے میں بات کریں گے۔ قاری صاحب پلیز آپ یہ بتا دیں کہ جمعے کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جمعے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ تو نماز کے بارے میں بھی قرآن پاک میں ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ۔ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر ہے کہ نماز پڑھو، کہیں پہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہیں پہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، کہیں پہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ کا لفظ آتا ہے جس کا معنی ہے نماز قائم کرو۔ تو جمعے کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب تمہیں جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے یعنی اذان دی جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ یہاں پر فسعوا کا ذکر ہے، دوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف۔ اس ذکر سے مراد نماز جمعہ ہے۔ نماز جمعہ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کے میرے کریم رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے جمعہ کا دن جو ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یہ جمعے کا دن دیا جاتا تو وہ قوم کبھی گمراہ نہ ہوتی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یہ جمعے کا دن دیا جاتا تو وہ کبھی یہ شرک نہ کرتی، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ جو جمعے کا دن ہے میری امت کو عطا فرمایا۔ اس جمعرات کی اور جمعے کے دن کی بڑی اہمیت ہے۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلاموں، جمعے رات کی عصر کی نماز سے لے کر جمعے کی عصر کی نماز تک یہ جو 24 گھنٹے ہیں، ہر گھنٹے کے اندر اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور فرمایا کہ اس 24 گھنٹوں کے اندر تم کثرت سے مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرو، کیونکہ ایک تو روزانہ فرشتے آتے ہیں نا صبح شام جو کرامن کاتبین تبدیل ہوتے رہتے ہیں، دوسرے وہ فرشتے آتے ہیں کہ جو جمعرات کو عصر کی نماز سے لے کر جمعے کی عصر تک ان بندوں کے پاس رہتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ سونے کے قلم ہوتے ہیں اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں۔ ان کے صرف یہی کام ہوتا ہے کہ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتا ہے وہ اس کا نام لکھ لیتے ہیں، اس کے باپ کا نام لکھ لیتے ہیں، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں فلاں قبیلے کے لوگوں نے آپ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیے۔ آپ نے تو کثرت کا حکم دیا۔ دوسری بات یہ کہ جو آدمی نماز جمعہ ادا کرے گا تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ حج المساکین، میری امت کے جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے نماز جمعہ جو ہے یہ حج کا مقام رکھتا ہے۔ اس لیے جس طرح حج کے لیے لوگ غسل کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور توجہ سے جو ہے وہ اللہ کے ذکر کی طرف جاتے ہیں، تو نماز جمعہ کے بھی ایسے حکم ہے کہ لوگ غسل کریں، سنت ہے، خوشبو لگائیں، اچھا لباس پہن کر مسجد میں جائیں، خطبہ سنیں۔ خطبہ اس لیے حج کے اندر بھی خطبہ ہوتا ہے، نماز جمعہ کے اندر بھی خطبہ ہوتا ہے، باقی ہم پورا ہفتہ نمازیں پڑھتے ہیں وہاں پر کوئی خطبہ نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک اندر یہ بھی فرمایا کہ جو میرا غلام ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے کے درمیان جو صغیرہ گناہ کرتا ہے تو نماز جمعہ ادا کرنے سے اس کا تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بڑی اہمیت کی نماز ہے۔ ہاں جی، اور کچھ؟ قاری صاحب مجھے بتائیں کہ جمعہ کس پر فرض ہے؟ جی بیٹے، جمعہ کی نماز جو ہے یہ مردوں کے اوپر فرض ہے، اور عورتیں اگر بڑی عمر کی عورتیں ہوں اور مسجد کے ساتھ ایسی جگہ بنی ہوئی جہاں پہ پردے کا اہتمام ہو، عورتوں کو آتے جاتے
مردوں کی نظروں سے نہ گزرنا پڑے، ان کے ساتھ میل جول نہ ہو، علیحدہ جگہ بنی ہو، تو وہاں پر بزرگ عورتیں یا جوان عورتیں پردے میں جا کر وہاں پر نماز پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن پھر بھی فضیلت یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں جو ہے وہ ظہر کی نماز پڑھے۔ تو مردوں کے اوپر، آزاد لوگوں کے اوپر، جو مقیم ہوتے ہیں ان کے اوپر جمعہ فرض ہے۔ جو آدمی بیمار ہوتا ہے مسجد میں جا کر چل کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ گھر بیٹھ کر ظہر کی نماز پڑھے۔ عورت اگر پردے میں جا سکتی ہے تو اس کے جگہ بنی ہوئی ہے، اور امام کو بھی اگر علم ہو کہ میرے پیچھے عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ تو جو مسافر ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی جمعہ فرض نہیں ہوتا، ان کے لیے یہی ہے کہ اگر جمعہ انہیں مل جائے تو وہ پڑھ لیں، اگر نہیں تو پھر وہ ظہر کی نماز پڑھیں۔ بچوں کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہوتا، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بچیاں، عورتوں کو جمعہ فرض نہیں ہے، اگر پڑھ لیں تو انہیں ثواب مل جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ کہ اگر عورتیں، بہتر یہ کہ وہ گھر میں بیٹھ کر ظہر کی نماز پڑھیں۔ جی اس کا بیٹا آپ کا کیا سوال ہے؟ قاری صاحب، جمعے کی نماز میں اور باقی نمازوں میں کیا فرق ہے؟ جی بیٹے، جمعے کی نماز میں یہی فرق ہے کہ جمعے کی جو نماز ہے یہ مسکین لوگوں کے لیے حج، جس طرح میں نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم الجمعۃ حج المساکین، جمعہ جو ہے میری امت کے مسکینوں کے لیے حج ہے۔ تو جمعے کی نماز کے اندر ایک پہلے اذان دی جاتی ہے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے، اس کے بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے قرآن کی آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ پھر جب لوگ آتے ہیں تو انہیں باقاعدگی سے خطبہ دیا جاتا ہے، لوگوں کو تقریر سنائی جاتی ہے، قرآن و حدیث سے انہیں اچھا پیغام دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد پھر لوگوں کو خطبہ سنایا، جس طرح حج کا خطبہ ہوتا ہے اس طرح نماز جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے۔ خطبے کا سننا بھی لوگ سامعین کے لیے واجب ہے، اور پھر اس کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے۔ ظہر کی نماز جو ہے وہ صرف اذان ہوتی ہے، تکبیر پڑھ کے لوگ نماز بجماعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن جمعے کی نماز کے لیے یہ خطبے کا دینا، عربی کا خطبہ پڑھنا، اس سے پہلے دوسری اذان دینا اور خطبہ توجہ سے سننا، اچھے کپڑے پہن کر آنا، خوشبو لگا کر آنا، یہ ہر نماز کے لیے تو انسان نہیں کر سکتا، لیکن جمعے کی نماز جو فضیلت والی نماز ہے اس لیے اس کے لیے حکم ہے کہ غسل کرنا یہ بھی سنت ہے، خوشبو لگانا، اچھا لباس پہننا، ستھرا لباس پہننا، اور جامع مسجد میں جا کر جمعہ کی نماز ادا کرنا۔ ظہر کی نماز وہ نماز آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ اگر پہلی جماعت آپ کی مس ہو گئی ہے تو پھر بعد میں اگر 4 لوگ آ گئے تو اپنی جماعت کر کے ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمعے کی اور جماعت نہیں ہو سکتی۔ جمعے کی ایک ہی جماعت ہوگی جو موجودہ امام اور منتخب امام ہوتا ہے وہی کراتا ہے، اس کے بعد اور لوگ جماعت نہیں کرا سکتے۔ جو لوگ جمعے سے رہ جاتے ہیں پھر ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ظہر کی نماز پڑھیں، جمعہ وہ علیحدہ جماعت نہیں کرا سکتے۔ ہاں اگر انہیں محلے میں دوسری مسجد مل جائے وہاں جا کر وہ جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ قاری صاحب، ہمیں جمعے کے دن کون کون سے کام کرنے چاہیے؟ جمعے کے دن سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ جمعرات سے انسان یہ ذہن بنائے کہ میں نے کل جامع مسجد میں جا کر نماز جمعہ ادا کرنا ہے، بر وقت جانا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جمعے کے دن اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی زیارت کرنی چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھ تو اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں تو وہ جمعے کے دن اپنے ماں باپ کی زیارت کریں۔ اگر جن لوگوں کے ماں باپ کا سایہ اٹھ گئے، دنیا سے وہ چلے گئے، فوت ہو گئے، تو ان کی قبروں کی زیارت کرنی چاہیے، کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے، روز محشر کی رسوائی سے بچنا چاہیے، عذاب الہی جو عذاب قبر ہوگا اس سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، بخشش کی دعا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سخاوت کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے باقاعدہ جمعرات کو جمعے کی رات ہوتی ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیوں کہ یہ بھی آتا ہے روایت کے اندر کہ جو روحیں دنیا سے چلی جاتی ہیں تو وہ جمعرات کو اپنے گھر آتی ہیں اور گھر والوں سے وہ مطالبہ کرتی ہیں انہیں ایصال ثواب کیا جائے۔ تو یہ بھی ہمارے یہاں پہلے زمانے میں تو لوگ باقاعدگی سے بیٹھتے تھے، کیونکہ آج ہم زیادہ مصروف ہو گئے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو یہ کام کرنا چاہیے کہ جو
جمعرات کا دن ہوتا ہے تو عصر کی نماز کے بعد ہمیں اثار ثواب کا اہتمام اپنے بزرگوں کے لیے کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے۔ اینڈ میں ہم اپنے قاری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اچھی باتیں بتائیں۔ اسی بات پر اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ شکریہ۔